الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون یہ گروہ ہیں جو گزر چکے ہیں، ان کے اعمال جو انہوں نے کیے وہ بھی ان کے ساتھ انہی کے لیے ہیں۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں وہ کیا کرتے رہے۔
صدق اللہ العظیم۔ محرم الحرام کا مہینہ جو کہ ابتدائے آفرینش سے حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے اور ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، اس کی فضیلت ابتدائے آفرینش سے موجود ہے، لیکن جب بھی یہ مہینہ ہر سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہمیں یہ امت دو دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ جو محرم الحرام میں پیش آیا، یہ اتفاق تھا یا اللہ کی منصوبہ بندی تھی، اس واقعے کی بنیاد پر امت ہمیں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں، آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، جو دوسروں کو ناسبی کہتے ہیں، نواسب، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو روافظ کہتے ہیں، رافضی۔ لہذا سارے لوگ، کوئی شخص خود نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں رافضی ہوں یا میں ناسبی ہوں، لوگ دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم رافضی ہو، وہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں تم ناسبی۔ پھر اور زیادہ واضح تقسیم جو عام فہم بھی ہے، نواسب اور روافظ کا تو عام لوگوں کو بعض اوقات مفہوم کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور ایک اور واضح تقسیم جو عام فہم ہے اور ہر شخص کی سمجھ میں آتی ہے، وہ حسینی اور یزیدی کی تقسیم ہے۔ میں حسینی ہوں، میرا مخالف یزیدی، یہ بھی ایک فیشن ہے، آج کل کا سکہ رائج الوقت۔ میں حسینی ہوں، ہمارا مقابلہ یزیدیوں سے ہے۔ جو شخص اٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو حسینی قرار دے کے دوسروں کو یزیدی قرار دے کے، یا پھر نواسب اور روافظ کی یہ تقسیم چلتی ہے۔ بہرحال امت دو دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نواسب ان لوگوں کو کہتے ہیں، یا ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف بغض رکھتے ہیں، ان کے بارے میں دشمنی رکھتے ہیں، وہ ناسبی ہوتے ہیں۔ یعنی تاریخ کے اعتبار سے، ہماری تقسیم کے اعتبار سے وہ ناسبی کہلاتے ہیں۔ اور رافضی وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں تو گرفتار ہوتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا تو دم بھرتے ہیں، لیکن وہ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں ایسا بغض اور کینہ رکھتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ لہذا یہ دونوں دو انتہائیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص نسبت دے کر، اور صحیح بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی بات ہو یا صحابہ کرام کی محبت کی بات ہو، ہمارا تو اہل سنت کا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے کہ دونوں کے ساتھ محبت رکھی جائے۔ لیکن اس محبت کی بنیاد کوئی واقعہ نہیں ہے، اس محبت کی بنیاد کوئی تاریخ میں پیش آنے والا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس میں ہم حق اور باطل کا فیصلہ کرتے پھریں، کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا، اور اس بنیاد پر ہم ان کے ساتھ محبت کا دم بھریں۔ اس محبت کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اس دھرتی پر اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہ ہستیاں جنہوں نے حالت ایمان میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان سے بہتر ہستی اس دھرتی پر اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری محبت کی بنیاد تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط پڑ گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، اللہ سے دعا کی، اللہ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ بِنَبِيِّكَ، اللہ ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی تھی ہم تو تیرے نبی کے پاس جایا کرتے تھے، تیرے نبی کو ذریعہ بناتے تھے، تیرے قرب کا ذریعہ تیرے نبی کو بناتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں ضرورت پڑتی تھی ہم جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس یہ خاندان نبوت کا یہ شخص بچا ہے، اللہ اب ہم تیرا وسیلہ پکڑتے ہیں، بعم نبیک، یہ نہیں فرمایا ابن عباس کا، یہ نہیں فرمایا کہ ابن عباس یا عباس جو ہے وہ بہت نیک آدمی ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ یہ تیرے نبی کا چچا ہے، تیرے نبی کا چچا ہے، اس لیے ہم اس کو وسیلہ بناتے ہیں اور تو ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، قحط دور ہو گیا۔ نسبت کیا ہے؟ عم نبیک، جس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ہماری محبتوں کا مرکز ہے، وہ اس کی جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت اطہار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تو گھر کے لوگ ہیں، تو جتنا زیادہ کسی کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنا زیادہ ان کو فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ لہذا ایک عام صحابی اور ایک اہل بیت کا کوئی فرد، وہ دونوں فضیلت میں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے اعتراض کرنے پر کہ تو نے میرا وظیفہ کم لگایا ہے، حسنین کریمین کا وظیفہ زیادہ لگایا ہے، تو اس اعتراض کا جواب یہ دیا تھا کہ تو پہلے ان کے باپ جیسا باپ لا، ان کے نانا جیسا نانا لا، تو پھر میرے اوپر آ کے اعتراض کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو گئی وہ محبتوں کا محور و مرکز بن گیا۔ اہل ایمان کا، اہل سنہ کا صدیوں سے یہی موقف رہا ہے، اور ہر وہ فرد جو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا، حالت ایمان میں اس دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے اصطلاحی طور پر، یہی تعریف ہے صحابی کی۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے صحابہ یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، یہ سارے کے سارے ہماری محبتوں کا مرکز اور محور۔ اگر یہ بات دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بارے میں حسین نہیں ہے، کیا مطلب؟ حسین، میں حسینی ہوں، کیا مطلب؟ باقی لوگ حسین سے محبت نہیں رکھتے؟ جو حسین سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت رکھتا ہوں، اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ لہذا ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت وہ کہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے، اس پر وہ تردد میں مبتلا ہو کہ میں نے محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، میں نے حسین کے ساتھ جڑنا ہے کہ نہیں جڑنا۔ بھئی جو شخص مسلمان ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والا، تو پھر کیا مطلب ہے میں حسینی ہوں، فلاں یزیدی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟
سوائے امت میں تفرقہ ڈالنے کے اور امت کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے، اس کا کوئی اور مطلب نہیں کہ میں اور ہوں تم اور ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو جڑ کے مل کے اکٹھے پکڑنا ہے، فرقے فرقے نہیں بننا۔ ہم جہاں فرقہ نہ بھی بنتا ہو وہاں بنانے کی کوشش کریں۔ مسلک تو 4 بنے ہوئے تھے، 5، وہ تقسیم تو پہلے سے تھی۔ اب ہم نے امت کو ہر وقت ہر لمحہ یہ سوچنا ہے کہاں ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ مسلکوں کے نام پر کتنے نوجوان ہم نے ضائع کر دیے؟ مسلکوں کا ہراول دستہ بنا کر اپنے مسلک کے پرچار کرنے کے لیے، مسلک کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی مسلک کے مسجد کی تحفظ کرنے کے لیے، اور دوسروں کے خلاف لڑائی کرتے ہوئے ہم نے کتنے نوجوان ضائع کر دیے۔ آپ صدیوں سے کوئی ڈیٹا تو کلیکٹ کریں کہ ہم نے کتنا نقصان کر لیا اپنا۔ اللہ، کوئی کسر باقی ہے کہ ہم پھر تاریخ کے کسی واقعے کی بنیاد پر امت کو پھر تقسیم کرنا شروع کر دیں؟ سن لیجئے، اگر حسینی کی کوئی اصطلاح موجود ہے، اگر حسینی کی کوئی اصطلاح موجود ہے تو کوئی مومن ایسا نہیں ہوتا جو حسینی نہ ہو۔ کہ آپ کس کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کیوں بات کرتے ہیں؟ صرف امت کو تقسیم کرنے کے لیے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اس چیز کو ضرور زیر بحث لائیں، اس چیز کی تفصیلات ضرور کھنگالیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما گئے۔ وہ ہمارا دین ہے، اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد، کوئی 50 سال بعد، نصف صدی بعد، کوئی 1 صدی بعد، کوئی اب بر صغیر میں آ کے کوئی کسی شخصیت کو دین کا مرکز کہتا ہے، جس چیز کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑی شخصیت ہو، اس کے ساتھ جڑنا وہ دین نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا یہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور سوائے دین اسلام کے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کرے گا وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے۔ ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ مسلکوں میں تقسیم کر کے اس امت کو ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ کمزور ہوتا ہے تو اسلام ہوتا ہے، مسلک مضبوط ہوتے ہوں گے، مسلکوں کی خدمت ہوتی ہوگی۔ اللہ کا دین اسلام اگر ہم اس کو ماننے والے ہیں تو بھلے آپ امتیازی طور پر کوئی نام رکھتے پھریں اپنا، وہ گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا مرکز و محور وہ پورا دائرہ اسلام ہے، ہم نے اس کو چھوڑ کر اپنی امت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سوری بحث اس مہینے میں تو یہ تو پورا مہینہ گویا اس لیے آیا ہے فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا، پورا مہینہ بڑے بڑے علامہ فہامہ ارلم پرلم بڑے بڑے القابات والے، وہ سارا مہینہ اسی کام میں لگے ہوتے، فلاں صحیح تھا فلاں غلط، فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا، اس کے حالات ایسے تھے اس کے حالات ایسے تھے، فلاں ایسا۔ بھئی کیسے تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کیسے بھی تھے، تم اپنی فکر کرو تم کیسے ہو، اپنی بتاؤ۔ وہ کیسے تھے وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے کرتوت کیا ہیں یہ جا کے پتہ چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر چونکہ میڈیا کا دور ہے، لوگ ایسے حسینیوں اور یزیدیوں کے، خیر یزیدی تو کوئی اپنے آپ کو نہیں کہتا، دوسرے ہی کہتے ہیں یزیدی، تو جتنے بھی اس طرح کے امت کو تقسیم کرنے والے ہیں ان کے بیانات پھر میڈیا والوں نے نا جوڑ جوڑ کے ان کی ویڈیوز پرانی
کبھی ان کا بیان کوئی ہوتا ہے، کبھی ان کا بیان کوئی ہوتا ہے، کبھی ان کا بیان کوئی ہوتا ہے. ان کا موقف سال بسال بدلتا رہتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل دی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے تو قرآن نازل ہونے میں 23 سال لگے ہیں. بندے کو بھول ہی جاتا ہے نا میں نے پچھلے سال کیا کہا تھا. بندے کو بھول جاتا ہے میں نے 10 سال پہلے کیا بات کی تھی. بندے کو بھول جاتا ہے میں نے 15 سال پہلے کیا بات کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل قرآن نے دی ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن اپنی طرف سے بناتے ہوتے لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ کو یہ اختلاف جگہ جگہ نظر آتا. کہیں کوئی اور بات کی ہوتی، کہیں اور بات کی ہوتی. یہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، لیکن آپ شروع سے لے کر آخر تک چلے جائیں قرآن کی کسی بات میں کوئی اختلاف نہیں. یہ دلیل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ صداقت کی دلیل ہے، اور یقیناً یہ صداقت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اللہ کے قرآن کی بھی، تو اس کا مطلب ہے جو اپنا موقف بدلتے رہتے ہیں نا، جب یہ موقف ایک رہنا صداقت کی دلیل قرآن نے بتائی ہے، تو جن کا موقف سال بسال بدلتا ہے وہ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. ضرورت کیا ہے؟ آپ امت کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ صرف تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ہوش کے ناخن لیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی اللہ کا خوف کرو. اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو. دیکھو کہیں اللہ کو ناراض تو نہیں کر بیٹھے تم. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی فکر کرو. اتقوا اللہ. وہ کیسے ہوگی؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کیلکولیشن کرے کہ آگے کیا بھیج رہا ہے، کیا جا رہا ہے آگے. محبتیں تقسیم کر کے وہ جمع کر رہا ہے اگلے اعمال کے لیے، یا نفرتیں تقسیم کر کے آگے جمع کر رہا ہے. اللہ کر کیا رہا ہے؟ دوسرے کے اوپر الزام لگانا یا دوسرے کو اپنی امت سے خارج کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کے لیے آئے تھے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر جڑ کر پکڑ لو اور اس وقت کو یاد کرو اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے آپس میں دل جوڑ دیے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. جس وقت صدیوں کی لڑائیاں چلتی تھی نا، جس وقت عصبیت کی لہریں، عصبیت کی لائنیں بہت گہری تھیں، وہ ایسے تھا جیسے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچے ہوئے. لہذا اس سے جب آدمی کسی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچا ہوا ہو تو دو امکانات ہوتے ہیں، یا واپس آ گیا یا گر گیا اس میں. فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. کیا ہوا؟ کیسے بچے؟ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دی. محبتیں تقسیم کرنے والے، لوگوں کو جوڑنے والے، نفرتیں ختم کرنے والے. اگر ہم امتی ہیں تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنانا ہے. لوگوں کو جوڑنے کی بات کرنی، توڑنے کی بات نہیں کرنی. اور اگر ہم توڑنے کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ قرب قیامت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنبیہ فرما گئے، خوفناک قسم کی تنبیہ. اللہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ان میں سے ہو جائیں. اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کل کلاں کے لیے کیا بھیج رہا ہے آگے. ہم
سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر پوسٹیں لگاتے ہیں، یہ سب آگے بھیجا جا رہا ہے، یہ سب آگے جا رہا ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں امت جڑ رہی ہے تو تمہاری نیکیاں اوپر جا رہی ہیں، اگر اس کے نتیجے میں امت ٹوٹ رہی ہے تو کافر توڑنا چاہتا ہے، کافر کا یہ مشن ہے کہ وہ تمہیں توڑے، لہذا وہ توڑتا ہے، توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا، کوشش ضرور کرتا ہے توڑنے کی، اس کی خوشی اس میں ہے کہ تم ٹوٹ جاؤ۔ اور اگر میں اور آپ بھی کسی واقعے کو بنیاد بنا کر یا کسی بھی مسئلے کو، کسی اختلافی مسئلے کو بنیاد بنا کر میں اور آپ بھی امت کو توڑنے کی کوشش کریں تو ہم ایجنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نہیں کر رہے، ہم کافر کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ لہذا پوری زندگی یہ جو معاشرہ ہے جس میں بے حیائیاں ہیں، لوگوں کی ترجیح دین نہیں رہا، سب سے بڑی فکر کی بات ہے کہ امت کا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، عقیدہ ختم ہو گیا ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا دین کا تصور گم ہو گیا۔ اللہ اکبر، ڈاکو ڈاکہ مار کے بھی مسلمان ہیں، بے حیائی کر کے بھی مسلمان ہے، چور چوری کر کے بھی مسلمان ہے، سود خور سود کھا کے بھی مسلمان ہے، فراڈیا فراڈ کر کے بھی مسلمان ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے کیسا دین کا تصور بنا لیا؟ بلکہ جو جتنا بڑا بے حیا ہے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم بولڈ ہیں، مسلمان اور جس کا کردار اچھا ہے وہ چھپتا پھرتا ہے، بے حیائی سر چڑھ کے بول رہی ہے۔ اسلام کا چیلنج تو دیکھو، ملحدین اپنی پوری زور اور قوت کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں آپس کے اختلافی مسائل سے ہی فرصت نہیں مل رہی، ہم آگے بھیج کیا رہے ہیں؟ چیلنج جو درپیش ہے وہ دین کو درپیش ہے، چیلنج اسلام کو درپیش ہے۔ لوگ اسلام کو اور دین کو بھول گئے ہیں، اصل چیلنج یہ درپیش ہے۔ مغرب نے ہمارا عقیدہ خراب کر دیا ہے، صرف مغرب نے نہیں کیا، ہماری جہالت نے بھی کیا ہے، ہمارے اباحیت پسند طبقے نے بھی کیا ہے۔ اس کے اور اسباب ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ اسباب کتنے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ تصور دین گم کر بیٹھے۔ اگر واعظین کا، اگر داعیان ملت کا، اگر مرکز و محور ان کے موضوعات کا یہ ہے کہ امت جڑ جائے، امت کا عقیدہ درست ہو جائے، امت کا ایمان دوبارہ سے تازہ ہو جائے، یہ پھر سے ایمان کو گین کر لیں، اس لیے کہ ایمان قوت ہے، اگر تو یہ عقیدہ ہے، اگر تو یہ طریقہ ہے، اگر تو یہ فوکس ہے، تو پھر تو انشاءاللہ امید کی بات ہے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، جب آپ تشریف لائے تھے، آپ جب مبعوث ہوئے تھے، تو امت، انسانیت آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکی تھی، گرنے ہی والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا، یہ بچ گئے۔ اب ہم بھی تو گرنے ہی والے ہیں، اب یا واپسی یا آگ کے اندر گرنا، دونوں میں سے ایک فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور اب نبی تو آنا کوئی نہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دائمی تعلیمات عطا فرما کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، ذمہ داری لگا گئے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ قیامت تک ان لوگوں تک پہنچاتے رہے جو موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ پہنچا رہے ہیں، اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے ذریعے اللہ کا دین پہنچ رہا ہے تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں
اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لہذا وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اب علماء وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور ان کی وراثت، نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے۔ اب اس علم کی بنیاد پر جو علماء ہیں، دعوت انہوں نے دینی ہے، عقیدہ ٹھیک کرنے کی کوشش انہوں نے کرنی ہے، وہ جو جوڑنے کی کوشش ہے انہوں نے کرنی ہے۔ اب اگر علماء جوڑنے کی بجائے توڑنے کی کوشش کرنے لگ جائیں تو اس امت کا کیا بنے گا؟ لہذا وہ خوفناک تنبیہات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے مجھے یا آپ کو، ہم میں سے کسی کو ہدایت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو حدیث جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ وہ ایک ہی لمبی حدیث جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر ہے، اسی کو دیکھ لیجئے، سامنے رکھ لیجئے، تو ہمیں اس کیلکولیشن میں جس فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جو قرآن کہتا ہے کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، اس کی کیلکولیشن تو کرو، کیا بھیجا ہے آگے، دھیان کر لو، ابھی توجہ کر لو، ابھی کل کلاں جب اللہ کے سامنے جا کے رزلٹ نکلے گا تو اس وقت ازالے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں، خبر دوں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹا پانے والے لوگ ہیں، خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی کی محنت ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھتے رہے دنیا میں کہ ہم سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، وہ یہی سمجھتے رہے، اسی طرح پوری زندگی گزر گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یا پھر هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ، اللہ اکبر۔ کیا تمہیں قیامت کی خبر نہیں ملی کہ قیامت کو کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، ساری زندگی محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نارا حامیہ، لیکن ان کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ محنت کرنے کے باوجود، لہذا آج وقت ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میں خاص طور پر ان لوگوں سے، دیکھیں چیلنج دین کو درپیش ہے، لوگ بے دین ہو رہے ہیں، لوگ دین سے دور جا رہے ہیں، لوگ دین کے بنیادی عقائد کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اور ان کو دین کی طرف راغب کرنے کی بجائے ہم دینداروں کو تقسیم کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سوالات کیے خیر اور شر کے دور کے بارے میں، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شر کے دور میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے خیر عطا فرمائی، کیا اس کے بعد پھر کوئی شر کا دور ہے؟ فرمایا ہے۔ کیا اس کے بعد خیر کا دور ہے؟ فرمایا ہاں ہے، خیر کا دور ہے، لیکن اس خیر کے دور میں دخن ہوگا، وَفِيهِ دَخَنٌ، اس میں کوئی ابہام ہوگا، کوئی دھوکہ ہوگا۔ دخن کا مطلب ہوتا ہے، دخن یہ دخان سے، دھوئیں سے ہے، اس کا مطلب دھواں ہوگا۔ دھواں جب ہوتا ہے تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے، دھندلکا کہہ لیں، خیر ہے لیکن اس میں دھندلکا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ خیر اور اس میں دھندلکا کیا مطلب، ما دخنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اس کا دخن کیا ہے، اس کا دھواں کیا ہے، دھندلکا کیا ہے، ابہام کیا ہے، کنفیوژن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ابہام یہ ہے، جب خیر کا دور ہے تو اس میں ابہام کیسا؟ تو فرمایا
کہ اس کا ابہام یہ ہے، اس کا دخن یہ ہے کہ ائمۃ یہدون، دین کی ہدایت دینے والے پیشوا بہت ہوں گے. ائمۃ یہدون، پیشوائی کرنے والے بہت ہوں گے، دعوت دینے والے بہت ہوں گے، واعظ نصیحت کرنے والے بہت ہوں گے، اور ہدایت کا کام جاری ہوگا. جلسے ہو رہے ہوں گے اور ورکشاپیں ہو رہی ہوں گی، ریلیاں ہو رہی ہوں گی، جمعے خطبے ہو رہے ہوں گے. ائمۃ یہدون، سب ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، رہنمائی کا کام. پیشوا ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن وہ جس ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں گے وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی. یہ ہے دھوکہ، یہ ہے دھندلکا. ائمۃ یہدون بغیر ہدی، وہ میری ہدایت کے بغیر، وہ میری لائی ہوئی ہدایت کے علاوہ کوئی اور کام کر رہے ہوں گے. پتہ نہیں کہاں سے لا رہے ہوں گے، کسی کا منہ کدھر، کسی کا منہ کدھر. صرف ایک دین اللہ نے قبول کرنا ہے، اور وہ ہے مدینے والے کا دین، جس پر مدینے والے کی مہر ہے. اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرنا. اللہ اکبر. اور اس سے بھی بڑھ کر آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے پھر اگلا سوال پوچھ دیا، کیا وہ جو دھوئیں والا، دھندلکے والا، کنفیوژن والا خیر کا دور ہے، کیا اس کے بعد کوئی شر کا دور بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کے بعد شر کا دور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا نشانی؟ فرمایا وہ تو اتنا خوفناک دور ہے، دعاتن، اس میں بھی داعی ہوں گے، دعوت کا کام شر کے دور میں بھی ہو رہا ہوگا. دعاتن، داعی ہوں گے، لیکن وہ داعی اللہ کے دین کی طرف نہیں بلا رہے ہوں گے. وہ دراصل دعاتن الی ابواب جہنم، وہ جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے. من اجابہم الیہا، جو اس کی طرف، ان کی طرف لبیک کہیں گے، ان کی دعوت پر جو بھی لبیک کہے گا، فقذفوہ فیہا، وہ اس کو جہنم میں جا پھینکیں گے. اللہ اکبر. کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں. ایسا کنفیوژن، ایسا ابہام. تو چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ پچھلے لوگ کیسے تھے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تم ان کے اعمال کی فکر نہ کرو کہ ان میں سے کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کرو. بلکہ میں تو ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف ذرا اندازہ کیجئے، ایک طرف فوج ہے جس کی قیادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی، ایک طرف فوج ہے جس کی قیادت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی. میں اور آپ شکر کریں کہ ہم اس دور میں نہیں تھے. ہم شکر کریں کہ ہم اس دور میں نہیں تھے. اگر وہ دور، یعنی ہمیں تو فیصلہ کرنا تھا نا کہ ہم نے کدھر ہونا ہے. آج اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اس بات سے آزاد کیا ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، وہ گزر گئے. آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. آپ تاریخ کا جائزہ لیں، لیکن تاریخ کی بنیاد پر صحابہ کرام پر فتوے نہ لگائیں. صحابہ کرام وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے، سرٹیفکیٹ دیتا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان کا ایمان معیار ہے. لہذا تاریخ کا جائزہ لیتے وقت اگر کوئی تاریخ کا کوئی مورخ، تاریخ لکھنے والا یہ کہے کہ کسی صحابی کے ایمان میں شبہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایمان اللہ کے قرآن پر ہے، تاریخ ہماری پاؤں کی ٹھوکر پر ہے. اللہ کے قرآن پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان ہے. تاریخ پر ایمان نہیں رکھنا. اللہ. تو اگر یہ دور دھندلکوں کا دور ہے، اگر یہ دور شر کا دور ہے،
اگر یہ خیر دھندلکے والا خیر ہے تو، اگر یہ شر کا دور ہے تو ہمیں آج سوچ لینا چاہیے کہ ہم نے اپنا مستقبل کیا کرنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم کل کے لیے کیا آگے بھیج رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا یہ فیصلے اس دور کے کہ فلاں کیا تھا، فلاں نہیں تھا، فلاں درست تھا، فلاں، یہ ٹھیک ہے تاریخ کا مطالعہ کریں، لیکن اس بنیاد پر فتوے تو نہ لگائیں کہ فلاں چونکہ ایسا تھا لہذا میرے مخالف سارے اس گروپ سے، اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں دست بستہ درخواست کروں گا اپنے ان علماء کرام سے بھی جو اس طرح کی تقریریں کر کر کے جس کے نتیجے میں امت تقسیم ہو رہی ہے، میں علماء کرام کی نیتوں پر شک نہیں کرتا، لیکن ان سے درخواست ہے چھوڑ دیں ان موضوعات، امت کو جوڑیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جوڑنے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔